اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغیض الارحام وما تزداد وكل شیء عنده بمقدار عالم الغیب والشہادة الكبیر المتعال سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار۔ اللہ یعلم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ما تحمل کل انثی، جس کسی مادہ کو جو حمل ہوتا ہے، وما تغیض الارحام، اور جو رحم سکڑتے ہیں، وما تزداد، اور ان میں جو اضافہ ہوتا ہے، وکل شیء عنده بمقدار، اور ہر چیز کا اس کے ہاں ایک اندازہ مقرر ہے۔ جس کسی مادہ کو جو حمل ہوتا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور ماؤں کے رحم میں جو کوئی کمی بیشی ہوتی ہے اس کو بھی، اور ہر چیز کا اس کے ہاں ایک اندازہ مقرر ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ غائب و حاضر تمام باتوں کا جاننے والا ہے۔ الکبیر، اس کی ذات بہت بڑی ہے۔ المتعال، اس کی شان بہت اونچی ہے۔ سواء، برابر ہے، منکم، تم میں سے، من اسر القول، کہ اگر کوئی خفیہ انداز سے بات کرے، یعنی چھپا کر کوئی بات کرے، ومن جہر بہ، یا کوئی اونچی آواز سے جہرن کوئی بات کرے، ومن هو مستخف باللیل، کوئی رات کے وقت چھپا ہوا ہو، وسارب بالنہار، یا دن کے وقت چل پھر رہا ہو۔ تم میں سے کوئی چپکے سے بات کرے یا زور سے، کوئی رات کے وقت چھپا ہوا ہو یا دن کے وقت چل پھر رہا ہو، وہ سب برابر ہے۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفت علم کا بیان ہے۔ گزشتہ درس میں آپ نے پڑھا تھا کہ اس صورت میں مختلف عقائد کا بیان ہے۔ پچھلے رکوع میں عقیدہ توحید، عقیدہ آخرت اور عقیدہ رسالت کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا۔ اس رکوع میں بھی اسی مضمون کا تسلسل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مختلف صفات کا بیان ہے۔ آگے جا کر حق اور باطل میں امتیاز کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مثالیں دی ہیں۔ ان دو آیات میں اللہ تعالیٰ کے صفت علم کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات بے شمار ہیں، ان میں سے 8 صفات کو اللہ کے صفت کمال سمجھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت علم ہے، ارادہ ہے، سمع ہے، بصر ہے، قدرت ہے، تکوین ہے، کلام ہے۔ یہ 8 ایسی صفات ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کی صفت کمال سمجھا جاتا ہے۔ ان میں سے جیسے صفت علم ہے، کلام ہے، سمع ہے، بصر ہے، یہ ایسی صفات ہیں جو اللہ نے مخلوق کو بھی دے رکھی ہیں۔ لیکن مخلوق کی صفات اور اللہ کی صفات میں فرق ہوتا ہے۔ مخلوق کی صفات ناقص ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں کمال ہوتا ہے۔ ان آیات میں ان صفات میں سے صفت علم کا بیان ہے۔ مخلوق کو بھی اللہ علم سے نوازتا ہے، لیکن مخلوق کا علم ناقص ہے، کامل نہیں ہے۔ اللہ جل جلالہ کا علم ایک تو ذاتی ہے، دوسرے نمبر پر کامل ہے، تیسرے نمبر پر محیط ہے، کلیات کو بھی محیط ہے اور جزیات کو بھی محیط ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس صفت علم کے لیے کسی ذریعے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ کا علم ذاتی ہے، ہمارا علم عطائی ہوتا ہے، ہمیں اللہ کی جانب سے علم دیا جاتا ہے، اور پھر اس علم کو حاصل کرنے کے لیے ذرائع درکار ہوتے ہیں۔ آپ مختلف ذرائع اختیار کرتے ہیں، ان کے ذریعے علم حاصل کرتے ہیں۔ جیسے علم کے بنیادی ذرائع حواس سے 5 ہیں، بصارت ہے، سماعت ہے، سونگنے کی حس ہے، چکھنے کی حس ہے، اور مس کرنے کی حس ہے۔ ان 5 حسیات کے ذریعے انسان علم حاصل کرتا ہے۔ تو انسان علم کے حصول کے لیے ان حواس کا محتاج ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ذریعے کا محتاج نہیں ہے۔ اس کے علم میں کوئی ترتیب نہیں ہے، اس کی ان صفات میں کوئی ترتیب نہیں ہے کہ پہلے صفت علم ہے، پہلے صفت ارادہ ہے، یا پہلے صفت تکلم ہے۔ یہ تمام صفات ازل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں۔ تو یہاں اللہ کی صفت علم کا بیان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے، یہاں تک کہ ماؤں کے رحم میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔
اور مزید فرمایا وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، ہر چیز کا اس کے ہاں ایک اندازہ مقرر ہے۔ کائنات کا نظام بے تکر نہیں چل رہا، بلکہ اس کی ایک خاص ترتیب ہے، خاص تنظیم ہے، ایک خاص نظم و نسق ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ اس کا ایک مخصوص ڈسپلن ہے جس کے تحت اللہ تبارک و تعالی اس کائنات کو چلا رہا ہے۔ تو فرمایا اللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، ما تحمل، حمل اٹھانے کو کہتے ہیں، انسا مادہ کو کہتے ہیں، کہ ہر مادہ جو چیز اٹھاتی ہے، یعنی اس کے پیٹ میں جو حمل ہے اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ وَمَا تَغِيظُ الْأَرْحَامِ، ارحام رحم کی جمع ہے، اور رحم کے سکڑنے کو، وَمَا تَزْدَاد، اور اس کے پھیلنے کو، اس میں اضافے کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ آج انسان اللہ کے دیے ہوئے علم کی بنیاد پر یہ تو جان لیتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں جو کچھ ہے وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اس کو کوئی مرض ہے یا نہیں ہے۔ کچھ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے علم کی مدد سے انسان جان سکتا ہے، لیکن اس کے بارے میں مکمل معلومات صرف اور صرف اللہ کو ہیں کہ وہ پیدا بھی ہوگا یا نہیں۔ سائنس تو آپ کو موجودہ صورتحال بتا سکتی ہے کہ موجودہ صورتحال یہ ہے کہ اس کا وزن اتنا ہے، اس کی صورتحال یہ ہے، اس کی گروتھ یہ ہے، لیکن کیا یہ گروتھ برقرار رہے گی، وہ پیدا بھی ہوگا یا نہیں، یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور پھر جب پیدا ہوگا تو نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، اس کی عمر کتنی ہوگی، اس کے پاس رزق کتنا ہوگا، شقی القلب ہوگا، سعید ہوگا، اس کی دیگر تمام جو جزیات ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے فرمایا اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، کہ جس کسی مادہ کو جو حمل ہوتا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ یہاں مادہ سے مراد ہر مادہ ہے، یعنی چاہے وہ انسانی مادہ ہو یا دیگر حیوانات میں سے مادہ ہو، اس میں جو کچھ اس کا حمل ہے، جو کچھ اس کے رحم میں ہے، اس کی تمام تر جزیات کی تفصیل اللہ جانتا ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ اللہ جزیات کو بھی جانتا ہے، کلیات کو بھی جانتا ہے، تمام جزیات کا علم وہ رکھتا ہے۔ اب انسان اللہ کے دیے ہوئے علم کی مدد سے چند جزیات جان لے گا، لیکن دیگر جزیات سے وہ لا علم رہتا ہے۔ اسی طرح رحم کے پھیلنے اور سکڑنے سے مراد یہ ہے کہ بعض اوقات مادے کی وجہ سے، یعنی رحم میں موجود مادے کی وجہ سے رحم میں سکڑاؤ آتا ہے یا پھیلاؤ آتا ہے، کب آئے گا، کب ختم ہوگا، یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے۔ اس طرح اس سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں رہنے کی جو مدت ہے اس میں کمی بیشی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کب ولادت ہوگی، 6 ماہ بعد ہوگی، 9 ماہ بعد ہوگی۔ ڈاکٹر جو آپ کو تاریخ دیتی ہے وہ کوئی یقین نہیں ہوتا، یعنی ڈاکٹر اپنے علم کی بنیاد پر جو ڈیٹ دیتا ہے وہ کوئی حتمی علم نہیں ہوتا، اس میں کمی بیشی ہوتی ہے، اس میں دن آگے پیچھے ہوتے ہیں، ہفتے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، مہینے بھی آگے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ حتمی علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں کہ کون سا بچہ، کون سا حمل ماں کے پیٹ میں کتنی مدت تک رہے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنے مشاہدے کی بنیاد پر مدت حمل کی زیادہ سے زیادہ مدت 4 سال بیان کی، کچھ فقہا کے ہاں 5 سال ہے۔ یعنی ایسے بھی واقعات انسانی تاریخ میں ہوئے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں کوئی بچہ 3 سال تک رہا ہو یا 4 سال تک رہا ہو۔ امام ضحاک رحمہ اللہ تعالی مشہور مفسر اور محدث گزرے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ماں کے پیٹ میں 4 یا 5 برس تک رہے تھے، اور جس وقت یہ پیدا ہوئے تھے تو ان کے دانت بھی نکلے ہوئے تھے، اور بظاہر ایسا لگ رہا تھا جیسے مسکرا رہے ہوں، اس لیے ان کا نام ضحاک پڑ گیا۔ ضحاک ضحک سے ہے، ضحک کہتے ہیں مسکرانے کو، یعنی اتنی طویل مدت وہ ماں کے پیٹ میں رہے تھے۔ تو یہ تو اللہ جانتا ہے کہ کون سا حمل کتنی مدت تک ماں کے پیٹ میں رہے گا، اور کم رہے گا، زیادہ رہے گا، درمیانی مدت میں رہے گا۔ اس کا حتمی اور یقینی علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ تو اسی حقیقت کا بیان اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں کیا۔ عالم الغیب والشہادہ، غیب کہتے ہیں وہ چیزیں جو آپ سے پوشیدہ ہوں، شہادہ کہتے ہیں مشاہدے کی چیزوں کو، یعنی غائب اور حاضر تمام باتوں کا وہ عالم ہے، علم رکھتا ہے۔ یاد رکھیے، یہ کوئی چیز کا غائب ہونا یا کسی چیز کا سامنے ہونا یہ ہمارے اعتبار سے ہوتا ہے،
اللہ کے لیے تو ساری چیزیں حاضر ہیں، اللہ کے مشاہدے میں تو ہر چیز ہے۔ ہمارا علم چونکہ ناقص ہے تو ہمارے علم میں کبھی کوئی چیز سامنے ہوتی ہے، مشاہدے میں ہوتی ہے، کبھی کوئی چیز ہمارے علم سے، ہماری بصارت سے پردہ غیب میں ہوتی۔ تو غیب اور شہادت یہ مخلوق کے اعتبار سے، بعض چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے انسان سے تو غیب میں رکھی ہیں، فرشتوں کے لیے وہ شہادت میں ہیں، ان کے مشاہدے میں ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ فرشتوں کے لیے بھی غیب کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وہ بھی مشاہدے کی ہیں۔ تو کوئی چیز جو غائب ہے مخلوق کے لیے یا حاضر ہے، اللہ جل جلالہ اس کو جانتا ہے۔ الکبیر، اس کی ذات بہت بڑی ہے، المتعال، اس کی شان بہت اونچی ہے۔ یاد رکھیے کہ کبر اور تعلی یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، مخلوق کے لیے، انسان کے لیے عاجزی ہے۔ انسان جب تک اپنی اس حقیقت کو سامنے رکھتا ہے کہ مجھے اللہ نے عاجزی پر پیدا کیا ہے، تو اس وقت تک انسان فطرت کے دائرے میں رہتا ہے، اور جیسے ہی انسان عاجزی کے دائرے سے باہر قدم رکھتا ہے، کبر اور تعلی کی طرف جانا شروع کرتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو بھی ہلاکت کا شکار کرتا ہے اور معاشرے میں فساد برپا کر دیتا ہے۔ اس معاشرے میں جو فساد برپا ہے اس کی بنیاد ابلیس ہے۔ عزازیل سے ابلیس تک کا جو سفر ہے وہ تکبر کی وجہ سے ہے۔ پہلے بھی میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ شیطان کو اپنی عبادت کی بنیاد پر یہ تکبر تھا، اور یاد رکھیے یہ تکبر بھی مذہبی تکبر ہے، یعنی یہ وہ تکبر ہے جو کہ کسی مخلوق کو اپنی عبادت کی وجہ سے ہوتا ہے، کہ عبادت کر کے اس کو ناز ہوتا ہے کہ میں تو اب بہت برتر ہوں، میں تو اب اللہ کے بہت قریب ہوں، اب میرے یہ استحقاقات ہے۔ مخلوق کو، انسان کو یا کسی بھی مخلوق کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اللہ پر اپنا حق جتائے کہ میں نے یہ نفل پڑھ لیے، میں نے یہ عبادات کر لی، اب میرے یہ حقوق اللہ کے ذمہ واجب ہو گئے، اور جب وہ حق نہیں ملتا تو انسان پریشانی کا شکار ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے مخلوق کو اس چیز کا حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے لیے کوئی حق ثابت کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ تو شیطان جو ابلیس بنا، نام تو اس کا عزازیل تھا، جنات میں سے تھا، اور اپنی عبادات اور علم کی بنیاد پر اس کو اللہ نے فرشتوں کی مجلس میں جگہ دی تھی، اور جب اس کو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر اپنا خلیفہ نامزد کرنا ہے، تو اپنی عبادت کی بنیاد پر اس کو امید تھی کہ میں بہت عبادت گزار ہوں تو خلافت مجھے ملے گی، مجھے اللہ خلیفہ بنائے گا، میری ذریت زمین پر اللہ تعالیٰ کی خلافت کی حقدار ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے اس زمین کے ایک ایک چپے پر سجدے کیے تھے، لیکن جب اس کی امید بر نہ آئی، اس کی توقع پوری نہ ہوئی، تو یہ حسد میں مبتلا ہو گیا۔ یعنی پہلے تکبر تھا اپنی عبادات اور علم کی وجہ سے، وہی تکبر اس کو حسد کی طرف لے گیا، اور حسد اس کو راندہ درگاہ کے راستے پر لگا گیا۔ اور یہی مسئلہ یہود کے ساتھ تھا۔ یہودیوں کو بھی بڑا ناز تھا کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں۔ لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارا، جنت میں اگر کوئی داخل ہوگا تو یا یہودی ہوگا یا عیسائی ہوگا۔ انہیں بھی اپنی مذہبی برتری کی بنیاد پر زوم تھا کہ ہم دوسرے لوگوں سے کوئی انفرادی مخلوق ہیں، ہمارے الگ حقوق ہیں اور دیگر انسانیت کے الگ حقوق ہیں۔ تو مذہبی تکبر جس بندے نے بھی اپنایا ہے، تکبر کی کوئی بھی قسم ہو سکتی ہے، ہر قسم انسان کے لیے مہلک ہے، چاہے وہ لسانی ہو، چاہے وہ رنگ کی بنیاد پر ہو، نسل کی بنیاد پر ہو، قومیت کی بنیاد پر ہو، یا وہ مذہب اور عقیدے عبادت کی بنیاد پر۔ اس میں سب سے خطرناک صورت عبادات اور عقیدے کی بنیاد پر ہونے والا تکبر ہے، اور یہ ہم مسلمانوں کے اندر بھی موجود ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں ایک تصور پایا جاتا ہے کہ میرا مسلک برحق ہے اور فلاں جو مسلک ہے وہ غلطی پر ہے، ہر مسلک یہ سمجھتا ہے کہ میری ہر چیز برحق ہے اور فلاں کی ہر چیز ٹوٹل غلط ہے۔ یہ ایک اعتبار سے مذہبی تکبر ہے کہ آپ اپنے تکبر کی بنیاد پر اپنے آپ کو 100% برحق سمجھتے ہیں اور اپنے سے اختلاف رکھنے والے کو 100% غلط سمجھتے ہیں۔ اعتدال کا راستہ یہ ہے کہ آپ راستہ کھلا رکھیں کہ امید ہے کہ میں حق پر ہوں گا، ہو سکتا ہے کہ میں غلطی پر ہوں، اور میرا جو مخالف نقطہ نظر رکھنے والا ہے امید ہے کہ وہ غلطی پر ہے، میری دلیل طاقتور ہے، لیکن ممکن ہے کہ وہ حق پر ہو۔ تو یہ نقطہ نظر رکھنا یہ اعتدال ہے۔
اور اپنے آپ کو 100% برحق سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ ہمارے اوپر کوئی وحی تو نہیں اتری، کسی کے اوپر بھی نہیں اترتی کہ اس کا نقطہ نظر 100% درست ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے۔ یہ تو ہر محقق جو ہے وہ اپنی تحقیق کی بنیاد پر ایک رائے قائم کرتا ہے، اور بعد والے لوگ پھر اگر اس کی تحقیق کو تسلیم کرتے ہیں تو اس کے بنیاد پر رائے قائم کر لیتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ اس میں بہت ساری آراء ایسی ہوتی ہیں جو ظن اور تخمینے کی بنیاد پر ہوتی ہیں، قیاس کی بنیاد پر ہوتی ہیں۔ تو بہرحال تکبر کی ہر قسم انسان کے لیے مہلک ہے، اور اس میں سب سے خطرناک قسم وہ ہے کہ انسان اپنی عبادات کی وجہ سے یا اپنے علم کی وجہ سے یا اللہ کے ساتھ اپنی قربت کی وجہ سے تکبر کا شکار ہو جائے۔ ابلیس سے بڑھ کر ہم نے سجدے کیے ہوں گے، جیسے میں نے عرض کیا کہ تاریخی روایات میں آتا ہے کہ اس نے روئے زمین کے ایک ایک چپے پر سجدے کیے تھے، لیکن ایک لمحے کے تکبر نے اس کے سارے سجدوں کو ردی کی ٹوکری میں ڈلوا دی۔ تو انسان کتنے ایک سجدے کر لے گا اپنی محدود عمر میں؟ اصل عبادت وہ ہے جو انسان کے اندر خشیت پیدا کرے۔ جو انسان درست عبادت کرتا ہے وہ جیسے جیسے عبادات میں آگے بڑھتا ہے ویسے ویسے وہ بے یقینی کا شکار ہوتا ہے، خشیت کا شکار ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میری عبادات قبول ہوتی ہیں یا نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر اللہ کا گھر تعمیر کیا۔ یہ کتنی بڑی عبادت تھی کہ روئے زمین پر اللہ کا پہلا گھر تعمیر کرنا، اور اس گھر کی تعمیر کے بعد ان کا طرز عمل کیا تھا کہ اللہ کے حضور دعا کر رہے ہیں ربنا تقبل منا، یا اللہ قبول فرما لیجیے۔ بنا تو ہم نے لیا ہے، قبول آپ نے فرمانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ نماز، فرض نماز کے بعد جو تسبیحات پڑھی جاتی ہیں، استغفر اللہ، اللہ اکبر، یہ کلمات پڑھے جاتے ہیں۔ استغفار کیوں تعلیم کیا گیا؟ اس لیے کہ جیسے عبادت کرنی چاہیے تھی ویسے ہم نہیں کر سکے، تو انسان عبادت کر کے بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے کہ یا اللہ جیسی عبادت کرنی چاہیے تھی میں نہیں کر سکا۔ پچھلی صورت میں آپ پڑھ کر آئے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جب جیل کے قیدی حاضر ہوئے کہ آپ ہمیں صاحب علم نظر آتے ہیں، ہمیں خواب کی تعبیر بتائیے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کا طرز عمل کیا تھا کہ انہوں نے اپنے علم کی نسبت اللہ کی طرف کی کہ یہ جو مجھے علم دیا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے، یہ اس کی دین ہے، اللہ کے دیے ہوئے علم کی بنیاد پر میں آپ کو خواب کی تعبیر بتاؤں گا۔ پیچھے سورہ ہود میں آپ مختلف انبیاء کے خطبات پڑھ کر آئے ہیں، اور آپ کو وہاں میں نے عرض کیا تھا کہ ہر جگہ پیغمبر نے اپنی صفت کمال کی نسبت اللہ کی طرف کی ہے کہ پیغمبر کو اللہ نے اگر کوئی کمال دیا ہے تو اس نے اس کی نسبت اللہ کی طرف کی ہے۔ یہ عبدیت ہے جو کہ انبیاء علیہ السلام نے اپنی امتوں کو سکھائی ہے۔ تو بہرحال انسان کے لیے عاجزی ہے، اور جب وہ عاجزی کے دائرے کو پار کرتا ہے، کبر کے راستے پر قدم رکھتا ہے، تو وہیں سے ہلاکت کا آغاز ہوتا ہے۔ خود بھی اپنے آپ کو ہلاکت کے گڑھے میں ڈالتا ہے، بلکہ پورے معاشرے میں فساد لانے کا سبب بنتا ہے۔ جیسے ایک حدیث قدسی میں آتا ہے کہ کبریا یعنی جو بڑائی ہے وہ میری چادر ہے، اور اس چادر کے معاملے میں جو میرے ساتھ الجھے گا، اس کو چھیننے کی کوشش کرے گا، میں اس کو ہلاک کر دوں گا۔ یعنی انسان اگر کبر کی طرف جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، پھر اس کے لیے عافیت کا راستہ باقی نہیں بچتا۔ تو فرمایا الکبیر المتعال، اس کی ذات بہت بڑی ہے، تمام بڑائیاں اس کے لیے ہیں۔ المتعال، اس کی شان بہت اونچی ہے، جتنی تعلیاں ہیں، جتنی بلندیاں ہیں، ہمارے تصورات سے بھی بالا، وہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ثابت ہے۔ اگر مخلوق میں سے کوئی بات چھپاتا ہے، من اسر القول سواء منکم، برابر ہے تم میں سے من اسر القول، کوئی چپکے سے بات کرے، ومن جہر بہ، یا کوئی زور سے بات کرے، یعنی بات خفیہ کرو گے، سرگوشی کرو گے، یا دل میں رکھو گے، یا اونچی آواز سے کرو گے، تو یہ تفریقات اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں نہیں ہے، یہ تفریقات تو انسان کے حق میں ہیں۔ آپ سرگوشی کرتے ہیں تو قریب والا سنتا ہے، دور والا نہیں سنتا، یہ انسان کے لیے ہے، کیونکہ انسان کا علم اور اس کی بصارت، اس کی سماعت یہ ناقص ہے۔
اللہ کے لیے سرگوشیاں، جہر، اونچی آواز سے بات کرنا، یہ سب برابر ہے۔ آپ سرگوشی کریں گے تب بھی اللہ کو خبر ہے، آپ اونچی آواز سے بات کریں گے پھر بھی اللہ کو خبر ہے۔ کوئی شخص اگر رات کے وقت چھپا ہوا ہے، بہت سارے لوگ گناہوں کے لیے اندھیرے کا انتخاب کرتے ہیں، چور چوری کے لیے رات کا انتخاب کرتا ہے، تو اگر کوئی رات کے وقت گناہ کرتا ہے یا دن کے وقت چلتا پھرتا ہے، اللہ کے لیے وہ دونوں برابر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دونوں کو خوب جانتا ہے۔ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ، ہر شخص کے آگے پیچھے وہ نگران مقرر ہیں جو اللہ کے حکم، من بین یدیہ ومن خلفہ، ہر شخص کے آگے اور پیچھے وہ نگران مقرر ہیں، یحفظونہ من امر اللہ، جو اللہ کے حکم سے باری باری اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ معقبات کا مطلب ہے باری باری آنا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کے تحفظ کے لیے کچھ فرشتے مقرر کیے ہیں۔ کچھ فرشتے وہ ہیں جو انسان کے اعمال کی حفاظت کرتے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، یعنی جو بھی انسان اپنی زبان سے کوئی لفظ نکالتا ہے، اللہ کی جانب سے نگران مقرر ہے، نگہبان مقرر ہے، وہ ان الفاظ کی حفاظت کرتا ہے۔ آپ کا کوئی لفظ ضائع نہیں ہوتا، انسان کا کوئی عمل ضائع نہیں ہوتا، وہ اس کو محفوظ کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ ایک فرشتہ دائیں طرف ہے اور ایک فرشتہ بائیں طرف ہے، یہ اعمال کی حفاظت کے لیے۔ اس کے علاوہ انسان کی جسمانی تحفظ کے لیے بھی اللہ نے مختلف فرشتے مقرر کیے ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ 8 ایسے فرشتے ہیں جو کہ اللہ کے حکم سے انسان کی جسمانی تحفظ پر مقرر ہے۔ 2 فرشتے اس کے آگے پیچھے ہیں، 2 فرشتے اس کی آنکھوں پر مقرر ہے، 2 فرشتے اس کے ہونٹوں پر مقرر ہے، 1 فرشتہ اس کی پیشانی پر اور 1 فرشتہ اس کے منہ پر مقرر ہے۔ یہ ٹوٹل 8 فرشتے ہیں جو کہ انسان کے جسمانی تحفظ پر اللہ نے مقرر کیے ہیں۔ اور کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ 360 ایسے فرشتے ہیں جو کہ انسان کے تحفظ پر اللہ نے مقرر فرمائے ہیں۔ یہ انسان کی حفاظت کرتے ہیں ناگہانی آفات سے، اچانک آنے والے مصائب سے، اللہ کے حکم کے مطابق انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ لیکن جب اللہ کی مشیت ہوتی ہے تو فرشتے اپنی وہ حفاظتی رکاوٹ ہٹا دیتے ہیں، پھر انسان پر جو مصیبت آنی ہے وہ آنی ہے۔ تو لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ، یہاں فرمایا باری باری آنا۔ علماء فرماتے ہیں، روایات میں آتا ہے کہ جو دن کے فرشتے ہیں وہ فجر کی نماز کے وقت آتے ہیں اور اپنی جو ذمہ داری ہے وہ سنبھال لیتے ہیں، دن بھر اپنی ذمہ داری پر متعین ہوتے ہیں، عصر کی نماز میں ان کی واپسی ہوتی ہے اور رات کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو عصر اور فجر یہ 2 ایسے نمازیں ہیں جہاں فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے، کہ عصر کی نماز میں وہ رات والے فرشتے بھی موجود ہیں، دن والے فرشتے بھی موجود ہیں۔ اب دن والے فرشتوں نے واپس جانا ہے، اور فجر کی نماز میں رات والے فرشتے موجود ہوتے ہیں، ان کی واپسی ہوتی ہے، اور دن والے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے جنہوں نے آ کر اپنی ذمہ داری سنبھالنی ہوتی ہے۔ تو ان 2 نمازوں میں فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے، اس لیے ان 2 نمازوں میں حاضری کی اہمیت نسبتاً زیادہ ہے۔ ویسے تو ہر نماز میں جماعت میں حاضر ہونا چاہیے، لیکن ان 2 نمازوں کی تاکید بہت زیادہ ہے، خاص طور پر عصر کی نماز کی تاکید۔ حدیث میں آتا ہے من فاتتہ العصر، جس آدمی کی عصر کی نماز فوت ہو جائے تو گویا اس کا مال اور اس کے اہل و عیال سب ہلاک ہو گئے۔ یعنی ایک آدمی پر ایسی آفت آ جائے کہ اس کا مال بھی تباہ، اس کے اہل و عیال بھی ہلاک، اس کو جتنا نقصان ہوگا اسی قدر نقصان اس شخص کو بھی ہے جس کی عصر کی نماز نکل گئی۔ تو عصر کی نماز کی یہ اہمیت ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، تغییر کا مطلب بدلنا ہوتا ہے۔ یقین جانو اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے حالات میں تبدیلی نہ لائے۔ اس آیت کے پہلے حصے میں فرمایا کہ اللہ کے حکم سے فرشتے مقرر ہیں جو انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ اپنی سنت بیان کر رہا ہے کہ اے انسان اس بات پر مطمئن نہ ہو جانا کہ فرشتے ہماری حفاظت کے لیے مقرر ہیں، اب ہمیں کچھ نہیں کرنا پڑنا، نہیں، آپ کو وسائل اختیار کرنے پڑیں گے، آپ کو اپنے حالات کی تبدیلی کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔
آپ محنت کرو گے تو اللہ حالات تبدیل کرے گا۔ انسان محنت کرتا ہے تو اللہ کے حکم سے پھر اس کی حفاظت بھی ہوتی ہے اور اس کے لیے برکتیں بھی ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی خود ہی اپنا تحفظ نہ کرنا چاہے، محنت نہ کرے، تو اللہ تبارک و تعالی بھی اس کے حالات تبدیل نہیں کرتا۔ مسلمان قوم کی حالت آپ کے سامنے ہے۔ تاتاریوں کے نرغے سے لے کر آج تک اجتماعی طور پر مسلمان کم تر ہیں بنسبت غیر مسلم اقوام کے۔ چنانچہ اجتماعی طور پر اللہ نے ان کو ترقی دی ہوئی ہے اور مسلمانوں کو ترقی نہیں ہے، کیونکہ جب تک اجتماعی طور پر مسلمان اپنی حالت نہیں بدلیں گے، اللہ اپنی سنت کے مطابق ان کے حالات نہیں بدلے گا۔ انفرادی طور پر مسلمانوں میں اچھے لوگ موجود ہیں اور بہت اچھے لوگ موجود ہیں، بہت نیک لوگ موجود ہیں، بہت محنتی لوگ موجود ہیں، لیکن اجتماعی طور پر مسلمان قوم غیر مسلم اقوام سے بہت پیچھے ہے۔ تو جب تک اجتماعی طور پر مسلمان قوم اپنی حالات کو تبدیل نہیں کرے گی تو اللہ تبارک و تعالی اپنی اسی سنت کے مطابق حالات کو نہیں بدلے گا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، یقین جانو اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک وہ خود اپنے حالات میں تبدیلی نہ لے آئے۔ قوم کو اپنی حالت سنوارنے کے لیے اجتماعی سطح پر، خود شعوری سطح پر کوششیں کرنی ہوں گی۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، اور جب اللہ کسی قوم پر کوئی آفت لانے کا ارادہ کر لیتا ہے، فَلَا مَرَدَّ لَهُ، تو اس کا ٹالنا ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جب مشیت ہوتی ہے کسی فرد پر، کسی قوم پر، کسی ملک پر، کسی خطے پر کوئی آفت لانے کی، تو دنیا کی کوئی طاقت اس آفت کو نہیں ٹال سکتی۔ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور ایسے لوگوں کا خود اس کے سوا کوئی رکھوالا نہیں ہو سکتا۔ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ، وہی ہے جو تمہیں بجلی کی چمک دکھلاتا ہے، خوفاً، جس سے تمہیں ڈر بھی لگتا ہے، وَطَمَعًا، اور امید بھی بنتی ہے، وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور وہی لدے ہوئے بادل اٹھاتا ہے۔ السحاب بادل کو کہتے ہیں، ثقال کا مطلب وزنی، لدے ہوئے یعنی پانی سے لدے ہوئے بادلوں کو اللہ تبارک و تعالی اٹھاتا ہے۔ بجلی جب چمکتی ہے تو انسان کو خوف بھی ہوتا ہے کہ کہیں میرے اوپر گر نہ جائے، اور انسان کو اس سے امید بھی ہوتی ہے کہ اب بارش ہوگی اور اس بارش سے ہمارے مسائل حل ہوں گے، قحط دور ہوگا، گرمی ختم ہوگی۔ تو بجلی اللہ تعالیٰ انسان کو دکھاتا ہے، وہ اللہ کے حکم سے چمکتی ہے، انسان اس کو دیکھ کر خوفزدہ بھی ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے انسان کو امید بھی ہوتی ہے۔ بجلی کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہلاک بھی کر دیتا ہے، ہلاکت میں بھی ڈال دیتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ بنو عامر ایک قبیلہ تھا، اس کے دو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور غلط ارادہ لے کر حاضر ہوئے تھے۔ ایک کا نام عامر بن طفیل تھا اور ایک کا نام اربد بن ربیعہ تھا۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا تھا کہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرے گا اور دوسرا آپ علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ چنانچہ یہ دونوں اس ناپاک ارادے کے ساتھ حاضر ہوئے۔ عامر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے لگا، ان دونوں میں سے ایک آپ سے بات کر رہا ہے، اور بات کرتے کرتے اس نے کہا کہ اگر میں اسلام لے آؤں تو میرے لیے کیا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے وہی کچھ ہوگا جو دوسروں کے لیے ہے، تمہیں بھی وہی حقوق حاصل ہوں گے۔ تو اس نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا کہ دیہات پر میری حکومت ہو اور شہروں پر آپ کی حکومت ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ میری کچھ بات سننے کے لیے آپ تھوڑا ادھر تشریف لے آئیے۔ وہ اس انتظار میں تھا کہ میرا دوسرا ساتھی جو ہے وہ اپنے اس ناپاک ارادے کو عملی جامہ پہنائے۔ تو حضور علیہ السلام تو کریم تھے، آپ تو ہر کسی کی بات سنتے تھے، ہر کسی کی مطالبے کو پورا فرماتے تھے، اور یہ تو تھا بھی مہمان۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گزارش کو قبول فرمایا، اس کے ساتھ اٹھ گئے۔ وہ جو دوسرا شخص تھا وہ تلوار نکالنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اللہ نے اس کو تلوار نکالنے پر قدرت ہی نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنی تھی، جیسے قرآن کریم کی آیت ہے وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، کہ اے پیغمبر، اے حبیب، اللہ لوگوں سے آپ کی حفاظت کرے گا۔ چنانچہ
اس کو اللہ نے اپنے ناپاک ارادے پر عمل کرنے کی توفیق ہی نہیں دی، وہ تلوار ہی نہ نکال سکا۔ یہ دونوں واپس جا رہے تھے، تو ان میں سے ایک پر راستے میں بغیر بادل کے بجلی گری۔ ابن ربیعہ جو تھا، جس نے تلوار نکالنی چاہی، بادل نہیں تھے، کوئی ایسے آثار نہیں تھے، لیکن اس پر بجلی گر گئی اور وہ ہلاک ہوا۔ تو بجلی سے بات نکلی تھی، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہے کہ وہ جب چاہے بجلی کو کسی کے لیے باعث ہلاکت بنا دے۔ وہ وہاں ہلاک ہوا، اور دوسرا شخص جا رہا تھا راستے میں، اس پر طاعون کا پھوڑا نکل آیا۔ ایک جگہ بنی سلول کی کوئی خاتون تھی، اس کا خیمہ تھا، تو وہاں اس نے قیام کیا، تو پھر کہنے لگا اپنے اس طاعون کی گلٹی کو پکڑ کر کہ یہ گلٹی تو ایسی ہے جیسے اونٹ کی گلٹی ہوتی ہے، اور کیا میں اس سلولی خاتون کے خیمے میں مروں گا؟ یعنی تکبر کیا اس نے، اور وہاں سے نکلا، تلوار ہاتھ میں لی اور گھوڑا دوڑاتا گیا، اور راستے میں بھی گستاخانہ کلمات کہتا گیا، ملک الموت کو گالیاں دیتا گیا کہ تم آؤ تو صحیح میری روح قبض کرنے کے لیے، میں تمہیں دیکھتا ہوں، اور اسی طرح گھوڑا دوڑاتے دوڑاتے ہلاک ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں، اللہ کے آگے پھر کسی کی طاقت، کسی کا ارادہ، کسی کا کچھ نہیں چلتا۔ تو بجلی انسان کے لیے خوف کا سامان بھی لے کر آتی ہے، اور اس کے لیے امید بھی لے کر آتی ہے۔ اور اللہ جل جلالہ ہی ہے جو بادلوں کو، جو پانی سے لدے ہوئے ہیں، ان بھاری بادلوں کو اٹھاتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ بادلوں پر ایک فرشتہ مقرر ہے جو اللہ کے حکم سے انہیں ہنکاتا ہے، اور وہ جب بادلوں کو مارتا ہے تو بادل آپس میں ٹکراتے ہیں اور اس سے آواز نکلتی۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، اور بادلوں کی گرج اسی کی تسبیح اور حمد کرتی ہے، اور اس کے روب سے فرشتے بھی۔ رعد بادلوں کی گرج کو کہتے ہیں، لیکن یہاں بعض مفسرین نے اس رعد سے مراد وہ فرشتہ لیا ہے جو بادلوں پر مقرر ہے، یعنی بادلوں کی گرج میں بھی اللہ کی تسبیح ہے، اور اگر اس سے مراد فرشتہ لیا جائے تو وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ والملائکۃ من خیفتہ، اور فرشتے بھی اللہ کے روب کی وجہ سے اس کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں۔ فرشتے بھی تسبیح کرتے ہیں، بادل بھی تسبیح کرتے ہیں۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، اور وہی کڑکتے ہوئی بجلیاں بھیجتا ہے۔ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، پھر جس پر چاہتا ہے انہیں مصیبت بنا کر گرا دیتا ہے۔ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اور ان کا حال یہ ہے کہ یہ اللہ ہی کے بارے میں بحثیں کر رہے ہیں، یعنی اللہ کی طاقت کا یہ عالم ہے کہ وہ جب چاہے کسی کو بادل کے ذریعے ہلاک کر دے، کسی کو بجلی کے ذریعے ہلاک کر دے۔ اور کافروں کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ کی صفت کمال پر نظر ڈالنے کی بجائے اللہ کے بارے میں بحث کر رہے ہیں کہ اللہ ہے یا نہیں ہے، اللہ ایک ہے یا دو ہیں، ماننا چاہیے یا نہیں۔ یعنی ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ فوری تسلیم کریں، لیکن وہ دوسرے راستے پر لگے ہوئے ہیں، اللہ کے بارے میں بحث کر رہے ہیں۔ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، حالانکہ اس کی طاقت بڑی زبردست ہے۔ محال کہتے ہیں طاقت کو، اور اگر میم پر زبر پڑا جائے، محال پڑا جائے، تو اس کو وہ ناممکن کو کہتے ہیں۔ جیسے آپ کہتے ہیں نا فلاں چیز تو بہت محال ہے، یعنی وہ ناممکن ہے۔ تو یہاں محال سے مراد طاقت، شدید المحال، اللہ کی طاقت بہت سخت ہے۔ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ، وہی ہے جس سے دعا کرنا برحق ہے۔ یعنی جب اللہ کی طاقت زبردست ہے، اللہ کی صفات بے مثال ہیں، کمال ہیں، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اس کی طرح کوئی چیز نہیں ہے، تو پھر اللہ جل جلالہ ہی اس بات کا سزاوار ہے، اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اور وہ واحد معبود اس کو تسلیم کیا جائے، اور اسی سے دعا کی جائے۔ تو فرمایا لہو دعوت الحق، وہی ہے جس سے دعا کرنا برحق ہے۔ والذین یدعون من دونہ، اور اس کو چھوڑ کر یہ لوگ جن کو پکارتے ہیں، لا یستجیبون لہم بشیء، وہ ان کی دعاؤں کا کوئی جواب نہیں دیتے۔ اللہ کو چھوڑ کر جس کسی کو بھی پکارو گے، کسی بت کو پکارو گے، کسی مورتی کو پکارو گے، نباتات کو پکارو گے، جمادات کو پکارو گے، یا مقدس اور برگزیدہ شخصیات کو پکارو گے، تو اللہ کے سوا جس کو بھی پکارو گے وہ آپ کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے۔ یہی قرآن کریم کی یہ آیت آپ کو بتا رہی ہے، والذین یدعون من دونہ، اور اس کو چھوڑ کر، یعنی اللہ کو چھوڑ کر یہ لوگ جن کو پکارتے ہیں، دیوتاؤں کو، اللہ کے شرکاء کو، لا یستجیبون لہم بشیء، وہ ان کی دعاؤں کا کوئی جواب نہیں دیتے، وہ دے ہی نہیں سکتے۔ اللہ نے یہ طاقت ہی نہیں رکھی کسی میں۔ آگے اللہ نے اس کی مثال بیان کی ہے۔
الا کباسط کفیہ الی الماء، البتہ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو پانی کی طرف اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر یہ چاہے لیبلغ فاہ، کہ پانی خود اس کے منہ تک پہنچ جائے، وما هو ببالغ، حالانکہ وہ کبھی خود منہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ ایک آدمی پانی پینا چاہتا ہے، وہ پانی کی طرف ہاتھ بڑھا کر بیٹھ جاتا ہے کہ پانی اب خود ہی آئے گا میرے ہاتھ پر اور خود ہی میرے منہ میں آئے گا، تو پانی کی طرف ہاتھ بڑھانے سے پانی آپ کے منہ میں نہیں آئے گا، کبھی بھی نہیں آئے گا۔ تو جیسے پانی آپ کی خواہش کا جواب نہیں دے سکتا، آپ کے منہ میں نہیں آ سکتا، اسی طرح اللہ کے سوا کسی کو پکارا جائے تو وہ آپ کو جواب نہیں دے سکتا۔ تو اللہ نے مثال کے ذریعے سمجھایا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو پکارو گے تو اس کا انجام کیا ہے۔ کباسط کفی، باسط بست کہتے ہیں پھیلانے کو، پھیلاؤ، باسط پھیلانے والا، کفی ہی، کف کہتے ہیں ہاتھ کو، یعنی اپنا ہاتھ پھیلایا ہے کسی نے، الی الماء، پانی کی طرف، کیوں پھیلایا ہے؟ لیبلغ، تاکہ وہ پہنچ جائے، فاہو، اس کے منہ تک، پانی کی طرف ہاتھ پھیلایا، یعنی پانی اٹھا کے منہ میں نہیں ڈالنا، بس صرف ہاتھ پھیلایا ہے کہ اب یہ خود ہی میرے منہ میں آ جائے، تو پانی نہیں آنا۔ وما هو ببالغہ، حالانکہ وہ کبھی بھی خود منہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو جیسے پانی کی طرف اشارہ کرنے سے پانی آپ کے منہ میں نہیں آ سکتا، اسی طرح اللہ کے سوا کسی کو پکارنے سے بھی آپ کی پکار کا جواب نہیں مل سکتا۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور کافروں کے لیے دعا کرنے کا نتیجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ بھٹکتی پھرے، یعنی کافر جو بھی دعا کرے گا رد ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی دعاؤں کو سنتا ہے، اہل ایمان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، جو لوگ اس پہ ایمان رکھتے ہیں ان کی دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ شرف قبولیت سے نوازتا ہے۔ کافر کی دعا کا کوئی جواب نہیں ہے، کیونکہ کافر نے دعا کرنی ہے بت سے، اس کا عقیدہ بت کے اوپر ہے، تو بتوں سے وہ جو بھی پکارتا پھرے گا اس کی دعائیں بھٹکتی پھریں گی، ادھر ادھر حیران و پریشان پھریں گی، ان کو شرف قبولیت نہیں ملے گا۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی وہ ہے جس کو آسمانوں اور زمین کی ساری مخلوقات سجدہ کرتی ہیں، طوعاً، کچھ خوشی سے، وَكَرْهًا، کچھ مجبوری سے، وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور ان کے سائے بھی صبح و شام اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ کی تسبیح ہر مخلوق بیان کرتی ہے، چاہے آپ کو سمجھ آئے یا نہ آئے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی چیز ایسی نہیں ہے مگر یہ کہ وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن یہ الگ بات ہے کہ تم لوگ ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ یہ نباتات ہوں، جمادات ہوں، یہ سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اب تو انسان اس تحقیق تک بھی پہنچ گیا ہے کہ درختوں کی اپنی آواز ہوتی ہے اور ان کی آوازوں کو باقاعدہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ قرآن کریم تو بہت پہلے کہہ چکا ہے کہ یہ درخت اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور آج انسان نے ان کی آواز کو دریافت کیا ہے، ان کی حس کو دریافت کیا ہے۔ اسی طریقے سے جو باقی جمادات ہیں، ایک وقت آئے گا کہ ان تک بھی انسان پہنچ جائے گا، لیکن قرآن کریم نے بہت پہلے اس حقیقت کا اعلان کر رکھا ہے کہ کائنات کی ہر چیز، یہاں تک کہ آپ نے جو کپڑا پہن رکھا ہے یہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ کپڑا جب میلا کچیلا ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کی تسبیح بیان کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ میلا کچیلا بدبودار لباس پہن کر نماز پڑھنے سے گریز کرنا چاہیے، نماز صاف ستھرے کپڑے میں پہننی چاہیے، بے شک پھٹا پرانا ہو لیکن صاف ستھرا ہو، بدبودار نہ ہو۔ بدبودار لباس میں اللہ کے حضور میں حاضری سے گریز کرنا چاہیے اگر حالات معمول کے مطابق ہوں۔ تو یہاں فرمایا کہ ہر چیز اللہ کے آگے سجدہ ریز ہے، یعنی تسبیح بھی بیان کرتی ہے اور سجدہ بھی کرتی ہے۔ انسان بھی سجدہ کرتا ہے، دیگر مخلوقات بھی سجدہ کرتی ہیں، چاہے طوعاً کرے یا کرہن کرے، یعنی خوشی سے کرے یا مجبوراً کرے، سجدہ اس کو اللہ کے آگے کرنا ہی پڑے گا۔ چنانچہ انسان اپنی مرضی سے سجدہ کرتا ہے، دیگر جو مخلوقات ہیں وہ تکوینی طور پر معمور ہیں اس بات پر کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز ہوتی ہیں۔ وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، غدو صبح کو کہتے ہیں اور آصال شام کے اوقات کو، ظلال سائے کو کہتے ہیں، اور ان کے سائے بھی صبح و شام اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ کچھ مشرک اقوام کے ہاں سائے کو ما فوق الفطرت سمجھا جاتا تھا،
کہ یہ سایہ تو کوئی عجیب و غریب چیز ہے، اور جو گزشتہ اقوام ہیں، جو مشرک اقوام ہیں، وہ بعض اوقات مافوق الفطرت چیز کو معبود کا درجہ دے دیتے ہیں۔ تو سائے کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا کہ ان کے سائے بھی اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ ایک کافر ہے، وہ اللہ کے حضور اگر سجدہ نہیں کرتا تو اس کا سایہ تو زمین پر سجدہ ریز ہے، اللہ کے آگے وہ سجدہ ریز ہے، اللہ کو سجدہ کر رہا ہے۔ اسی طرح درخت ہیں، دیگر جسم رکھنے والی مخلوقات ہیں، ان کے جو بھی سائے ہیں وہ اللہ کے آگے سجدہ ریز ہیں۔ تو ہر مخلوق اللہ کے آگے سجدہ کرتی ہے۔ اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر مخلوق اللہ کے آگے بے بس ہے، یعنی اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیتی ہے۔ ایک کافر اگر اللہ کے آگے، اللہ کے حضور اپنی پیشانی نہیں ٹیکتا تو اللہ کے احکامات کے آگے تو وہ بے بس ہے، اسے سر تسلیم خم کرنا پڑتا ہے۔ جب اس کے اوپر بیماری آتی ہے تو وہ اس کو ٹال نہیں سکتا، اس کے اوپر مصیبت آتی ہے تو وہ اس کو ٹال نہیں سکتا۔ ملک الموت جب اجل کا پیغام لے کر آتا ہے تو وہ اس کے آگے سر تسلیم خم کرتا ہے، مجبوراً کرتا ہے۔ تو ہر مخلوق اللہ کے آگے مجبور ہے، اسے سر تسلیم خم کرنا ہی ہے، چاہے اپنی مرضی سے کرے یا چاہے زبردستی کرنا پڑے۔ تو جب کرنا ہی ہے تو بہتر نہیں کہ اپنی مرضی سے کر لیا جائے، اللہ کے آگے اپنی پیشانی کو جھکایا جائے۔ اس پیشانی کو جو عزت حاصل ہے وہ اللہ کے آگے سجدہ کرنے کی وجہ سے حاصل۔ سجدہ انسان کے سب سے قیمتی لمحات وہ ہیں جب وہ اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتا ہے۔ سجدہ انسان کی عبادات میں سے سب سے قیمتی عبادت۔ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات کو ٹھہرا، اور رات کو جب آپ علیہ السلام نماز کے لیے بیدار ہوئے تو میں نے آپ علیہ السلام کے لیے پانی حاضر کیا تاکہ آپ وضو فرمائیں۔ تو خوش ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ربیعہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے جنت میں آپ کی مصاحبت چاہیے، مجھے جنت میں آپ کا پڑوس چاہیے، میں آپ کا رفیق بننا چاہتا ہوں جنت میں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر ایسا کرو کہ اعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، کہ پھر کثرت سے سجدے کرو، یعنی کثرت سے سجدے کر کے پھر اپنے لیے میری مدد اور میری معاونت کا راستہ ہموار کرو۔ یعنی تم کثرت سے سجدے کرو گے تو اللہ کے قریب ہوگے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت میں میرا قرب عطا کرتا ہے۔ جب انسان سجدہ کرتا ہے تو شیطان سب سے زیادہ مایوس ہوتا ہے، اور شیطان انسان کے سجدہ کرتے وقت حسد سے اپنے اوپر مٹی ڈالتا ہے اور کہتا ہے کہ ابن آدم نے سجدہ کیا تو اس کے لیے جنت ہے، اور مجھے سجدہ کرنے کا حکم ہوا، میں نے انکار کیا تو میرے لیے ہمیشہ کی محرومی ہے اور میرے لیے جہنم ہے۔ ایسا وہ ندامت کی وجہ سے نہیں کہتا، بلکہ حسد کی وجہ سے کہتا ہے کہ جب میں نے نہیں کیا تو یہ کیوں کر رہا ہے، میں انکار کر کے جب راندہ درگاہ ہوا تو یہ کیوں نہیں انکار کر رہا، یہ کیوں سجدے کے راستے پر چل رہا ہے۔ تو سجدہ انسان کو اللہ کے قریب لے جانے میں سب سے مؤثر وسیلہ ہے، اور سجدہ ہی شیطان کو مایوس کرنے میں بھی سب سے مؤثر وسیلہ ہے۔ تو سجدہ تو کرنا ہی ہے، اللہ کے آگے سجدہ ریز ہونا ہی ہے، سر تسلیم خم ہی کرنا ہے۔ تو پھر انسان اپنی مرضی سے کرے، نہیں کرے گا تو اللہ کی مشیت کے آگے تو وہ بے بس ہے۔ بڑے بڑے صاحب اقتدار لوگ اپنی زندگی میں ایک لمحے کا اضافہ نہیں کر سکے، اپنی طرف آئی ہوئی مصیبت میں ایک لمحے کی تاخیر نہ کر سکے، تو ایک عام انسان کیا کر لے گا۔ قل، یہ آیت سجدہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم میں 14 آیات ایسی ہیں جن کی تلاوت کرنے سے یا جن کو سننے سے سجدہ واجب ہوتا ہے۔ تو یہاں چونکہ میں نے تلاوت کی ہے اور آپ سب نے سنا ہے، تو جس وقت درس ختم ہوگا تو سارے جو ہے وہ سجدہ کر لیجیے۔ آیت سجدہ کی تلاوت سے یا آیت سجدہ کو سننے سے انسان کے اوپر سجدہ واجب ہوتا ہے۔ اگر کوئی نہیں کرتا تو وہ واجب کے ترک کا گناہگار ہوتا ہے، اور جہاں سجدہ واجب ہوتا ہے تو وہاں سجدے کا کوئی پیغام ہوتا ہے۔ جیسے یہاں فرمایا کہ اللہ کے آگے سجدہ کرنے سے یعنی ہر مخلوق اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتی ہے، تو جس آیت میں بھی سجدہ ہے وہاں کوئی نہ کوئی سجدے کا پیغام ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی مجلس میں آیت سجدہ تلاوت کی۔ سورہ نجم کی آیات آپ تلاوت فرما رہے تھے، اس کے آخر میں آیت سجدہ آتی ہے۔ تو جب وہ آیت آپ نے تلاوت فرمائی تو آپ سجدے میں تشریف لے گئے، اور آپ کے ساتھ مسلمان بھی سجدے میں چلے گئے، اور اس وقت
مشرکین پر رعب ایسا طاری ہوا کہ مشرکین بھی سجدے میں چلے گئے۔ ان میں سے ایک مشرک ایسا تھا، ابی بن خلف یا امیہ بن خلف تھا، جو سجدے میں تو نہیں گیا لیکن اس نے زمین سے تھوڑی سی مٹی اٹھا کے اپنے ماتھے کے ساتھ رکھ لی۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت اللہ کی صفت قہر، اللہ کی قہر کی تجلی نازل ہو رہی تھی اور اس نے مشرکین کو بھی سجدہ کرنے پر مجبور کر دیا۔ مسلمانوں نے تو اللہ کی اطاعت میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل کے ساتھ ساتھ انہوں نے سجدہ کیا، لیکن مشرکین کو اللہ کی قہری تجلیوں نے اس وقت سجدہ ریز ہونے پر مجبور کیا۔ تو جہاں آیت سجدہ آتی ہے وہاں سجدہ کرنا چاہیے۔ اگر کسی انسان سے آپ نے سنا ہو، اگر ریکارڈنگ سے سنی جائے تو اس میں علماء کے نزدیک یعنی قانونی طور پر اس سے سجدہ تو واجب نہیں ہوتا، لیکن بہتر یہ ہے کہ چونکہ سنا ہے تو اگر ریکارڈنگ سے بھی سن لیا جائے تو وہاں بھی سجدہ کیا جائے۔ ایک مجلس میں آیت سجدہ آپ جتنی بار بھی تلاوت کریں گے ایک ہی سجدہ واجب ہوگا۔ جیسے ہم یہاں ایک مجلس میں ہیں، ہم جتنی بار بھی اس آیت کو پڑھیں گے سجدہ ایک ہی واجب ہوگا، لیکن اگر مجلس بدل جائے گی تو پھر مجلس بدلنے سے سجدے کی تعداد بھی بڑھ جائے گی۔ جیسے اگر یہ یہاں سے اٹھ کے یہاں آ جائیں تو مجلس بدل گئی ان کی، تو یہاں بھی انہوں نے سنا اور یہاں آ کر بھی سنا مجھ سے، تو ان کے اوپر پھر 2 سجدے واجب ہوں گے۔ یا کوئی آدمی چلتے چلتے سن رہا ہے، میں بار بار آیت سجدہ پڑھ رہا ہوں اور ایک آدمی چلتے چلتے سن رہا ہے، تو چلنے کے ہر قدم کے ساتھ اس کی مجلس بدلتی ہے، تو جتنی دفعہ وہ چلتے چلتے سنے گا اتنی ہی دفعہ اس کے اوپر آیت سجدہ واجب ہوگا، سجدہ واجب ہوگا اتنی ہی دفعہ۔ لیکن اگر ایک آدمی ایک ہی مجلس میں سنتا ہے، بار بار سنتا ہے یا پڑھتا ہے، تو ایک ہی مجلس میں بار بار سنی یا پڑھی جانے والی آیت سجدہ پر ایک ہی دفعہ سجدہ واجب ہوتا ہے۔ ہاں اگر متعدد آیات سجدہ پڑھی جائیں تو پھر ظاہر ہے کہ جتنی آیات ہوں گی اتنے ہی سجدے واجب ہوں گے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، من رب السماوات والارض، کہ وہ کون ہے جو آسمانوں اور زمین کی پرورش کرتا ہے۔ قل، اور کہہ دیجئے، اللہ، کہ وہ اللہ ہے۔ مشرکین بھی ایک خالق کے قائل تھے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، یعنی اللہ کے وجود کے وہ بھی قائل تھے۔ ہاں آگے انہوں نے اللہ کے اختیارات میں بتوں کو شریک بنا رکھا تھا، تو جس حد تک وہ قائل تھے اس حد کو بنیاد بنا کر ان کو دعوت دی جا رہی کہ ذرا یہ تو بتاؤ کہ زمین و آسمان کس نے پیدا کیے ہیں؟ وہ کہیں گے اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ اور آپ ان کو بتائیے کہ تم مانتے ہو کہ اللہ نے پیدا کیے ہیں، تو پھر یہ بتاؤ کہ جب زمین و آسمان اللہ نے پیدا کیے ہیں اور یہ تم مانتے ہو، تو پھر ان بتوں کو اللہ کے ساتھ شریک کیوں ٹھہراتے ہو؟ کیا ان بتوں سے کوئی کمال تم نے دیکھا ہے؟ کیا ان بتوں نے کوئی مخلوق پیدا کی ہے؟ یعنی کیا ایسا ہوا ہے کہ ان بتوں نے کوئی مخلوق پیدا کی ہو اور تمہیں شبہ پڑ گیا ہو کہ یہ اللہ نے پیدا کی یا انہوں نے پیدا کی؟ تو ایسا بھی نہیں ہے، کوئی شبہ میں ڈالنے والی چیز بھی نہیں ہے، ان سے کوئی کمال بھی ظاہر نہیں ہوتا، تو پھر تمہاری عقل پر پردے کیوں پڑے ہیں کہ تم ان بتوں کی عبادت کرتے ہو اور اللہ کے ساتھ ان کو شریک ٹھہراتے ہو؟ تو اس طریقے سے قرآن کریم کی یہ آیت ہمیں توحید کی دعوت دے رہی ہے۔ قل، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، من رب السماوات والارض، کہ کون ہے وہ جو زمین و آسمان کی پرورش کرتا ہے۔ رب کہتے ہیں ایسی ذات کو جو لمحہ بلمحہ پرورش کرتا ہے۔ قل، اور کہہ دیجئے، اللہ، کہ وہ اللہ ہے۔ یعنی چونکہ یہ مانتے ہیں کہ اللہ ہے تو آپ ان کو یاد دلا دیجئے کہ تم بھی مانتے ہو کہ اللہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ قل، اور پھر کہہ دیجئے، افاتخذتم من دونہ اولیاء، کیا پھر بھی تم نے اس کو چھوڑ کر ایسے اولیاء بنا رکھے ہیں، یعنی ایسے کارساز بنا رکھے ہیں، لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، جنہیں خود اپنے آپ کو بھی نہ کوئی فائدہ پہنچانے کی قدرت حاصل ہے نہ نقصان پہنچانے کی۔ یعنی ان بتوں کو تم نے اپنے اولیاء بنا رکھا ہے، اپنے کارساز بنا رکھا ہے کہ یہ ہمارے کام جو ہے وہ سنواریں گے، تو یہ بت بیچارہ اپنے اوپر سے مکھی نہیں اڑا سکتا، یہ اپنے اوپر آئی ہوئی غلاظت کو نہیں ٹال سکتا، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، تو جو اپنے آپ کو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا وہ تمہیں کیا نفع نقصان پہنچائے گا۔ جس وقت مدینہ منورہ میں اسلام پھیلنا شروع ہوا تھا تو ایک صحابی تھے، غالباً معاذ بن عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ ان کا نام تھا، شاید بزرگ صحابی تھے، تو یہ ان کا شرح صدر نہیں ہو رہا تھا اسلام کی طرف آنے میں۔ دیگر ان کے قبیلے کے نوجوان، بلکہ شاید ان کی نوجوان اولاد بھی مسلمان ہو چکی تھی، یہ مسلمان نہیں ہو رہے تھے۔ ان کا ایک بت تھا جس کی یہ عبادت کرتے تھے۔ اب نوجوانوں نے سوچا کہ ان بزرگوں کو کسی طریقے سے راہ راست پر لایا جائے، ان کے سامنے بت کی حقیقت واضح کی جائے۔ تو وہ کیا کرتے تھے، وہ
ان کے بت کے اوپر کوئی غلاظت ڈال دیتے تھے. یہ آتے تھے تو اس بت کو پاک صاف کرتے تھے اور پھر اس کی عبادت شروع کرتے تھے. ایک دن انہوں نے اس کو اٹھا کر کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا. یہ آئے تو ان کا خدا غائب تھا. یہ تلاش کرتے رہے کہ ہمارے معبود صاحب کہاں چلے گئے. تو تلاش کرتے کرتے وہ انہیں کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر اوندھی حالت میں ملے تو وہاں سے اٹھا کے لے آئے اور اس کو پاک صاف کر کے پھر عبادت شروع کر دی. یعنی وہ نوجوان انہیں سمجھانا چاہ رہے تھے کہ یہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتا تو آپ کی کیا حفاظت کرے گا. تو بالآخر ایک دن وہ سمجھ ہی گئے. پھر انہوں نے اس کو توڑ دیا کہ جب تو اپنے آپ کو گندگی سے نہیں بچا سکتا تو تو میرا کیا کام کرے گا. تو قرآن کریم یہی بات سمجھا رہا ہے کہ یہ بت اپنے لیے نہ نفع کے مالک ہے نہ نقصان کے مالک ہے. قرآن کریم میں جگہ جگہ انبیاء کی زبانی بھی کہلوایا گیا ہے کہ آپ اپنی امتوں کو کہہ دیجئے کہ ہم بھی نفع اور نقصان کے اپنے لیے مالک نہیں ہیں. تو برگزیدہ شخصیات بھی، فرشتے بھی اپنے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں. نفع اور نقصان دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی. قل آپ کہہ دیجئے هل يستوي الاعمى والبصير، کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی ایک اندھا ہے اور ایک دیکھنے والا ہے، ایک اعمى ہے ایک بصیر ہے. اعمى کہتے ہیں نابینا کو، بصیر کہتے ہیں دیکھنے والے کو. کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتا ہے؟ ام هل تستوي الظلمات والنور، یا کیا اندھیریاں اور روشنی ایک جیسی ہو سکتی ہیں؟ نہیں ہو سکتی. تو پھر اللہ کو چھوڑ کر ان بتوں کی عبادت بھی نہیں ہو سکتی. بتوں کی عبادت کرنا ظلمت ہے، بتوں کی عبادت کرنا نابینا پن ہے، اور اللہ کی عبادت کرنا نور ہے. اللہ کی عبادت کرنا یہ نور ہونے کے ساتھ ساتھ بصارت ہے. تو یہ دونوں یعنی اندھیرا اور روشنی اور اندھا اور نابینا کبھی برابر نہیں ہو سکتے. ام جعلوا للہ شرکاء، یا ان لوگوں نے اللہ کے ایسے شریک بنائے ہوئے ہیں، ایسے شریک مانے ہوئے ہیں، خلقوا کخلقہ، جنہوں نے کوئی چیز اس طرح پیدا کی ہو جیسے اللہ پیدا کرتا ہے. فتشابہ الخلق علیہم، اور اس وجہ سے ان کو دونوں کی تخلیق ایک جیسی معلوم ہو رہی ہو. یعنی کیا ایسا ہے کہ ان بتوں نے کوئی مخلوق پیدا کی ہو، انہوں نے بھی اپنے کوئی بندے پیدا کیے ہوں، تو یہ بیچارے پریشان ہوں کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے اور یہ بتوں کی مخلوق ہے اور ان کو اللہ کی صفت خلق میں شبہ ہو رہا ہو؟ تو ایسا بھی نہیں ہے. ان کے سامنے تو ہر چیز واضح ہے. بت تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، اللہ کا غیر تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو جب کوئی شبہ میں ڈالنے والی چیز بھی نہیں ہے، ہر چیز روز روشن کی طرح واضح ہے، پھر یہ عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ قل آپ کہہ دیجئے اللہ خالق کل شیء، صرف اللہ ہر چیز کا خالق ہے. وہو الواحد، اور وہ تنہا ہی ایسا ہے، القہار، کہ اس کا اقتدار سب پر حاوی ہے. یعنی اقتدار بھی اللہ کا ہے اور تنہا اللہ کا ہے. اس اقتدار میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. انزل من السماء ماء، اسی نے آسمان سے پانی برسایا. فسالت اودیۃ، جس سے وادیاں ندی نالے بہ پڑے. بقدرہا، اپنی اپنی بساط کے مطابق. فاحتمل السیل زبد الرابیہ، فاحتمل پھر اٹھا لیا، السیل سیلاب کے ریلے نے، زبدن جھاگ، رابیہ پھولا ہوا. اسی نے آسمان سے پانی برسایا جس سے ندی نالے اپنی اپنی بساط کے مطابق بہ پڑے. پھر پانی کے ریلے نے پھولے ہوئے جھاگ کو اوپر اٹھا لیا. وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ، اور جب جن چیزوں کو یہ لوگ آگ میں تپاتے ہیں، ابتغاء حلیۃ، حلیہ کہتے ہیں زیور کو، زیور بنانے کے لیے. او متاع، متاع سامان کو کہتے ہیں، یہاں مراد برتن ہے، یا برتن بنانے کے لیے. زبد مثلہ، تو وہاں بھی اسی طرح جھاگ بنتی ہے. اور اسی قسم کا جھاگ اس وقت بھی اٹھتا ہے جب لوگ زیور یا برتن بنانے کے لیے دھاتوں کو آگ پر تپاتے ہیں. کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اللہ حق اور باطل کی مثال اسی طرح بیان کر رہا ہے. فاما الزبد، جو جھاگ ہوتا ہے، فیذهب جفاء، تو وہ تو باہر گر کر ضائع ہو جاتا ہے. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ، لیکن جو چیز لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، فَيَمْكُسُ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے. كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالِ، اسی قسم کی تمثیلیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالی بیان کرتا ہے. یہاں اللہ حق اور باطل کی وضاحت ایک تمثیل کے ذریعے کر رہا ہے. دو تمثیلات بیان کی ہیں کہ بارش ہوتی ہے، سیلاب آتا ہے. اب سیلاب کے جو ریلے آتے ہیں
وہ اپنے ساتھ کچھ خس و خاشاک بھی بہا کے لے آتے ہیں، پانی کے اوپر کچھ جھاگ بھی بن جاتی ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ جھاگ کچھ لمحات کی مہمان ہوتی ہے، پھر جھاگ ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے کچھ جب لوگ برتن بناتے ہیں یا زیور بناتے ہیں اور تانبے کو یا لوہے کو آگ پر تپایا جاتا ہے تو اس وقت بھی کچھ اوپر جھاگ سی بنتی نظر آتی ہے، لیکن وہ جھاگ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ سیلاب سے جھاگ ختم ہوتی ہے، پانی برقرار رہتا ہے، اور زیور اور برتن بنانے کے دوران جو جھاگ بنتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور زیور اور برتن کا جو اصل مادہ ہے وہ برقرار رہتا ہے۔ اسی طریقے سے باطل بھی جھاگ کی مانند ہے کہ اس نے جل ختم ہو جانا ہے، اور حق جو ہے وہ برقرار رہتا ہے۔ اس دنیا میں ہمیشہ اس چیز کو دوام حاصل ہوتا ہے جس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ اب سیلاب کے پانی سے تو کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے، پانی فائدہ مند چیز ہے، جھاگ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی طرح برتنوں اور زیورات بنانے کے مرحلے کے دوران جھاگ بے فائدہ ہوتی ہے، تو بے فائدہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، اور جن چیزوں سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو دوام بخشتا ہے۔ اسی طریقے سے باطل بھی لوگوں کے لیے بے فائدہ ہوتا ہے۔ جھاگ دیکھنے میں کتنی ہی خوشنما کیوں نہ معلوم ہو، لیکن اس نے ختم ہو جانا ہوتا ہے۔ جیسے آج کل ہمارے ہاں نوجوان جب سالگرہ مناتے ہیں تو وہ کوئی جھاگ ایک دوسرے کے اوپر پھینکتے ہیں۔ اب دیکھنے میں کتنی بھی خوشنما کیوں نہ ہو، لیکن اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، یہاں تک کہ وہ کپڑوں کے اوپر دھبا بھی نہیں چھوڑتی۔ تو اسی طریقے سے جو چیزیں باطل ہے وہ دیکھنے میں جتنی بھی خوشنما کیوں نہ معلوم ہو، لیکن ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ حق فائدہ مند ہوتا ہے، اور حق ہی کو اللہ تعالیٰ دوام بخشتا ہے۔ یہ جو فرمایا وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، کہ جو چیزیں لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہیں۔ اس کو بنیاد بنا کر علماء فرماتے ہیں کہ جو انسان لوگوں کے فائدے کا سبب بنتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا نام روئے زمین میں باقی رکھتا ہے۔ ہر انسان کو یہ خواہش ہوتی ہے لاشعوری طور پر کہ میرا نام باقی رہے۔ یہ لوگوں کو نرینہ اولاد کی خواہش ہوتی ہے۔ کیوں ہوتی ہے؟ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ان کی وجہ سے میری نسل چلے گی، اور میری نسل چلے گی تو مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ لاشعوری طور پر انسان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ چلو میرا نام زندہ رہے گا۔ لیکن مجھے بتائیے کہ نرینہ اولاد کی وجہ سے کبھی کسی کا نام زندہ رہا ہے؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے پردادے سے آگے کسی کا نام جانتے ہوں؟ تو ان لوگوں کے نام صرف نرینہ اولاد کی وجہ سے باقی نہیں رہے۔ تو انسان کی یہ خام خیالی ہے کہ نرینہ اولاد یا میری نسل میرے نام کو باقی رکھے۔ نام اس وقت باقی رہتا ہے جب انسان کا کوئی عمل ایسا ہو جس سے مخلوق کو فائدہ پہنچتا ہو۔ جیسے حاتم طائی تھا، مسلمان نہیں تھا لیکن سخی تھا، لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچتا تھا۔ یہ عیسائی تھا مذہباً، اس کا بیٹا مسلمان ہوا تھا حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ۔ تو حاتم طائی سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا تھا، تو آج تک اس کا نام بچے بچے کی زبان پر ہے اور ضرب المثل بنا ہوا ہے۔ تو یہ تو اللہ کا قانون ہے کہ انسان لوگوں کے کام آئے گا، لوگوں کو فائدہ پہنچائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کا نام زندہ رکھے گا، چاہے اس کا رنگ کوئی ہو، اس کا عقیدہ کوئی ہو۔ یہ مدر ٹریسا معروف ہے، بچے بچے کے زبان پر اس کا نام ہے، حالانکہ عقیدے کے لحاظ سے تو ہم اس کو درست نہیں سمجھتے، لیکن اس کا نام اللہ نے باقی رکھا ہوا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ لوگوں کے کام آیا کرتی تھی، رفاہی کام کے لیے معروف تھی۔ تو یہ اصول ہے کہ آپ اگر اپنا نام دنیا میں زندہ رکھنا چاہتے ہیں تو لوگوں کے کام آئے، اور مسلمان تو لوگوں کے کام آتا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ وہ تو نام زندہ رکھنے کے لیے نہیں کرتا، ورنہ اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دینے کے ساتھ ساتھ دنیا میں اس کا نام بھی زندہ رکھتا ہے۔ تو یہ اصول ذہن میں رکھیے کہ اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرا نام دنیا میں باقی رہے تو وہ مخلوق کے کام آئے۔ لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى، بھلائی انہی لوگوں کے حصے میں ہے جنہوں نے اپنے رب کا کہا مانا ہے۔ لِلَّذِينَ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ، جنہوں نے اپنے رب کا کہا مانا۔ کیا ہے ان کے لیے؟ الحسنى، بھلائی۔ وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ، اور جنہوں نے اس کا کہنا نہیں مانا، یعنی اپنے رب کے حکم پہ عمل نہیں کیا۔ لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اگر ان کے لیے زمین کی ساری دولت ہو، وَمِثْلَهُ، اور اس کے برابر اور بھی ہو،
لف ومثلہ مع، اور اس کے ساتھ اس کے برابر اور بھی ہو، لفتدوا بہ، تو وہ اس کو بھی قیامت والے دن فدیے میں دینے کے لیے تیار ہوں گے۔ اور جنہوں نے اس کا کہنا نہیں مانا، اگر ان کے پاس دنیا بھر کی ساری چیزیں بھی ہوں گی بلکہ اتنی ہی اور بھی، تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے وہ سب کچھ دینے کو تیار ہو جائیں گے۔ یعنی قیامت کے دن ہر آدمی چاہے گا کہ بس میری جان بچ جائے، باقی میرے پاس جو کچھ ہے وہ چلا جائے، یہاں تک کہ انسان اپنی اولاد کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ قیامت کے دن اگر کسی باپ کو بیٹا آتا ہوا دکھائی دیا یا بیٹے کو باپ آتا ہوا دکھائی دیا تو وہ راستہ بدل جائے گا۔ راستہ کیوں بدلے گا؟ کہ کہیں مجھ سے ایک نیکی نہ مانگ لے۔ کہا جاتا ہے کہ قیامت کے دن ایک خاوند اپنی بیوی سے ملے گا اور بیوی سے ایک نیکی طلب کرے گا، تو بیوی اس کی تعریف کرے گی کہ تم دنیا میں میرے خاوند تھے، میرے نفقے کا خیال کرتے تھے، میرے آرام کا خیال کرتے تھے، سب کچھ تسلیم ہے، لیکن آج میں تمہیں نیکی نہیں دے سکتی۔ یہی صورتحال اولاد کی ہوگی۔ اولاد بھی کہے گی کہ آپ والد تھے، سب کچھ تھے، ہم آپ کے ہر احسان کو مانتے ہیں، لیکن آج ہم آپ کو نیکی نہیں دے سکتے۔ ماں بیٹے کو کہے گی کہ تم مجھے جتنے بھی پیارے ہو لیکن میں تمہیں نیکی نہیں دے سکتی۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ قیامت والے دن کتنی نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، وامہ ماں سے بھاگے گا، وابیہ باپ سے بھاگے گا، وصاحبتہ اپنی بیوی سے بھاگے گا، وبنی بیٹے سے بھاگے گا، اولاد سے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر آدمی اس دن ایسے حالات کا شکار ہوگا جو اس سے دوسروں سے اس کو لاپرواہ کرے گی، وہ اپنی مصیبت میں پھنسا ہوگا۔ تو آدمی کہے گا میری اولاد جہنم جاتی ہے تو جائے، لیکن میں اس کو نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری ایک نیکی جانے کی وجہ سے میں جہنم کی ایندھن بن جاؤں۔ تو انسان اپنا مال بھی قربان کرنے کو تیار، اپنی اولاد بھی قربان کرنے کو تیار، بس ہر آدمی اسی خواہش میں ہوگا کہ کسی طریقے سے میری جان بچ جائے۔ آپ اسی حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ دولت کی اہمیت زیادہ ہے یا نیکی کی اہمیت زیادہ ہے؟ دولت آدمی بیوی پر نچھاور کرتا ہے نا، اولاد پر قربان کرتا ہے، والدین کو بھی دیتا ہے، لیکن نیکی انسان قیامت والے دن کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو نیکی اتنی قیمتی ہے، اور یہی قیمتی چیز اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کس طریقے سے انسان کو دیتا ہے۔ احادیث کا مفہوم ہے کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دو، زمین و آسمان کا درمیانی خلا نیکیوں سے بھر جائے گا، احد پہاڑ کے برابر تمہیں نیکیاں مل جائیں گی۔ اب احد پہاڑ کے برابر نیکیاں کتنی ہیں؟ آسمان و زمین کے درمیانی خلا میں کتنی نیکیاں آتی ہیں؟ آج کی جدید ترین آلات بھی اس کا حساب کتاب نہیں کر سکتے۔ ایک لمحے میں آپ کے نام اعمال میں بے شمار نیکیاں اللہ درج کر دیتا ہے۔ تو اس زندگی میں نیکیاں کمانے کی اتنے وسائل اللہ نے انسان کے سامنے رکھے، اور یہی نیکی کل قیامت کے دن اتنی قیمتی ہوگی کہ ایک نیکی کے لیے انسان اپنی اولاد کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ تو یہ قیامت کی منظر کشی ہے جو اللہ کر رہا ہے، یہ عقیدہ آخرت کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ دیکھو قیامت کے دن یہ صورتحال ہوگی کہ تم اپنی جان بچانے کے لیے دنیا کی ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہوگی۔ اولئک لہم سوء الحساب، ان لوگوں کے حصے میں بری طرح کا حساب ہے۔ بری طرح کا حساب کا مطلب یاد رکھیے، جس آدمی سے حساب لیا گیا تو وہ آدمی پھنس جائے گا۔ عافیت اسی کی ہے جس سے اللہ حساب نہ لے، جس کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دے۔ اگر کسی آدمی سے حساب لینے کا آغاز ہو گیا تو وہیں اس کا حساب مشکل ہو جائے گا۔ حساب دنیا میں انسان کو نہیں دے سکتا۔ ایک محدود دولت کوئی شخص آپ کے حوالے کرے گا کہ اس کو خرچ کرو، بعد میں اس کو حساب دینا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ کو انسان حساب کیسے دے گا؟ ایک ایک سانس اللہ نے انسان کو بطور نعمت کے دے رکھی، اس کی نعمتوں کا کوئی حساب ہی نہیں ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں، تو اللہ کو حساب کیسے دیں؟ تو ہمیشہ انسان کو یہی دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیں۔ اولئک لہم سوء الحساب، ان لوگوں کے حصے میں بری طرح کا حساب ہے۔ ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وبئس المہاد، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔